پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے اور یہاں قدرتی نظاروں کی بھی کوئی کمی نہیں. پہاڑ، سمندر، دریا اور ہرے بھرے درخت سبھی یہاں موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اپنی ماحولیات کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کہیں یہ کسی خطرے میں تو نہیں؟ اب آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی چیز سے جس کے بارے میں آپ اخبارات میں تو پڑھتے ہی ہوں گے، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ. اور حالانکہ پاکستان گلوبل وارمنگ کو اتنی بری طرح سے متاثر نہیں کرتا، گلوبل وارمنگ کے اثرات پاکستان میں دکھنے کی توقع ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے فیصل رضا خان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث کرۂ ارض پر بسنے والے جانداروں کی بقا کے لیے شدید خطرات پیدا ہو چکے ہیں. ترقی یافتہ ممالک ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیز تر عملی اقدامات کر رہے ہیں، تاہم پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک اب بھی ان اندیکھے خطرات کا پوری طرح مقابلہ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. یہ امر اس لیے حیران کن ہے کہ پاکستان خشک سالی، تباہ کن سیلاب، سطح سمندر میں اضافے، گلیشیئرز کے پگھلنے اور موسموں کی شدت میں غیر یقینی تغیر کا مرکز بن چکا ہے. ملک میں ہر سال لاکھوں جانیں قدرتی آفات، وبائی و موسمیاتی بیماریوں اور آلودگی کے باعث لقمہ اجل بن رہی ہیں اور معاشی و اقتصادی سطح پر اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ بیشتر ماہرین کا خیال ہے کہ ملک میں موسموں کی غیر یقینی تبدیلی نے ثابت کر دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیاں پاکستان کو اپنا مسکن بنا چکی ہیں. پاکستان میں مثلاً جو اگر آپ کی جو 75% بارش صرف ان 2.5 مہینوں میں ہوتی ہے، اس کے بعد باقی 25% ریسٹ آف دا ایئر میں ہوتی ہے. تو کلائمیٹ چینج بیسکلی انہی چیزوں کا نام ہے کہ آپ کا جو ماحولیاتی تغیر ہے وہ اتنا، آپ کے جو سیزن ہے اتنے انٹینسو ہونا شروع ہو جائے، سردیوں میں شدید سردی ہو جائے، بارشوں کے موسم میں شدید بارش ہو جائے، گرمیوں میں شدید گرمی ہو جائے، اور یہ پیٹرن بڑے انسرٹن ہونا شروع ہو جائے. وزارت ماحولیات اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کی بنسبت ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے. جتنا ولنریبل پاکستان ان چیزوں کے لیے ہے اور اس کا ایفیکٹ اس پہ آ رہا ہے، 2400 کلومیٹر ہیمالائنز کی جو بیلٹ ہے اس سے یہ ریجن پورا ایفیکٹ ہو رہا ہے. آپ چائنا میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے سال کیا ہو رہا ہے، ہمارا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے. تو لہٰذا یہ 100% کلائمیٹ چینج ہے. ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ تیز تر ہوتی ماحولیاتی تبدیلیوں اور بڑھتی حدت کے ملک کے مختلف شعبوں اور روزمرہ زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت مالی وسائل کو صرف انسداد دہشت گردی اور بیرونی قرضوں کی واپسی پر ہی نہیں، ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق مربوط پالیسی مرتب کرنے اور عملی اقدامات یقینی بنانے پر بھی خرچ کرے. ہیومن ایکٹیویٹیز کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو اس میں فلاڈ پالیسیز کی بات کر رہا ہوں. فلاڈ پالیسیز میں صرف جنگل کاٹنا ہی نہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو اسپینڈنگ ہے اس کا پیٹرن کیا ہے، اور اگر آپ کی جو اسپینڈنگ ہے وہ اس طرح سے بائسڈ ہے کہ اس میں آپ صرف اس وقت اسٹیٹ سیکورٹی اور ڈیٹ ری پیمنٹ ہی کو میجر کنسیڈریشن دیتے ہیں اور سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کو آپ اگنور کیے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری جو اپنی پرسنل ریزیلینس ہے، جس کو مزاحمت یا مدافعت کہا جا سکتا ہے ان ایکسٹرنل شاکس کے اگینسٹ، وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی، اور جتنی کم وہ ریزیلینس ہوگی اتنا زیادہ ہم ولنریبل ہوں گے کلائمیٹ چینج کے خطرات. وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے مؤثر انداز میں نمٹنے اور ماحول دوست اقدامات کے لیے طاقتور تھنک ٹینک کا قیام انتہائی ضروری ہے. میٹیگیشن اور اڈاپٹیشن کے لیے اگر ہم نے پراپرلی ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا تو ہم ولنریبل سے ولنریبل ہوتے جائیں گے. 1100 کلومیٹر کوسٹل لائن میں آپ پڑے ہوئے ہیں، ہمالائز رینج میں آپ پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایک تھنک ٹینک کی تشکیل کی مزید ضرورت ہے. سماجی حلقوں کا خیال ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں جب تک نچلی سطح پر آگاہی اور خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع تعلیم فراہم نہیں کی جائے گی، ان مشکلات کا حقیقی معنوں میں تدارک ممکن نہیں. ماحولیاتی تبدیلیاں اب ایک حقیقت بن چکی ہیں. بیشتر سائنسدانوں کی رائے میں حکومتی و نجی سطح پر ماحول دوست ٹیکنالوجیز کا فروغ اور مربوط حکمت عملی آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہے، جبکہ سرسبز ماحول کے حصول کے لیے انفرادی سطح پر ہر ایک کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ یقیناً ایک سنگین صورتحال ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات ضرور کیے جانے چاہیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن بریک سے واپس آ کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ سیلاب کے باعث صوبہ خیبر پختونخوا کی ماحولیات پہ کیا اثر پڑا، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی سے درخت آہستہ آہستہ کیوں غائب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیں.